اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ کل بات چل رہی تھی کہ جنتی میں سے ایک شخص جو ہے جو کہا تھا کہ میرا ایک دوست دنیا کے اندر تھا جو کہا کرتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب وہ جہنم کے اندر دیکھے گا جھانک کر، وہ اپنے دوست کو جو ہے جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا۔ تو جیسے ہی دیکھے گا تو کہے گا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اگر ہم تمہاری باتوں میں آ جاتے تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے جہنم کے اندر ہوتے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ولولا نعمت ربی، وہ شخص جنتی شخص کہے گا کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت فضل ہوا، اللہ کا ہمارے اوپر بہت رحم ہوا کہ اس نے ہم کو جو ہے ان کے بہکائی میں نہ لایا، نہیں تو لکنت من المحضرین، تو آج ہم بھی جو ہے جہنم کے اندر ہوتے، آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی جہنم کے اندر جو دھکا دے کے جو ہے اس میں ڈال دیتا۔ تو سمجھیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کچھ نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ بیانات ہو یا کہیں پر بھی ہو، جیسے کہ ابھی تفسیر قرآن جو ترجمہ جو سن رہے ہیں ہم لوگ، سمجھیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہوا، نہیں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو سننے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وہ قرآن مقدس کتاب ہے جس کا ترجمہ سننے کے لیے کئی لوگ ترس رہتے ہیں اور ابھی بھی ترستے ہیں، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہوا ہم سب لوگوں پر کہ اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دی 10-15 منٹ بیٹھنے کی، قرآن کا ترجمہ سننے کا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک نیکی بھی اگر ہم کرتے ہیں نا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افما نحن بمیتین، اب وہ خوشی میں کہے گا اپنے جنتی ساتھی سے کہ اب جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، اب یعنی کہ ایک مرتبہ تو موت آ چکی ہے، تو مر چکے تھے پھر دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، اب ہم لوگ جنت کے اندر آ گئے ہیں تو ہمیں کبھی بھی جو ہے جنت کے اندر موت نہیں آئے گی۔ الا موتتنا الاولی، مگر یہ کہ پہلی مرتبہ، یعنی کہ پہلی مرتبہ ہم جو مر چکے تھے تو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اب جو ہے موت نہیں آئے گی۔ اور وما نحن بمعذبین، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جنت کے اندر چلا جائے گا تو جنت کے اندر تو مزے ہی مزے ہیں، وہاں تو کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا، خوب مزے کیجیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں کہ ان، بے شک، ھذا لہو الفوز العظیم، یہی سب سے بھاری اور زبردست کامیابی ہے۔ کامیابی کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ دین کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ، اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جس کو ہم نے جہنم سے بچا کر وادخل الجنت، اور اس کو ہم نے جنت کے اندر داخل کر دیا، تو فقد فاز، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے ہم جو نیکی والا جو کام کر رہے ہیں اور دین پر جو چل رہے ہیں، تو سمجھیے کہ ان ذالک لہو الفوز العظیم۔ مرنے کے بعد اگر ہمیں جنت مل رہی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، تو ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی سب سے بھاری اور زبردست کامیابی ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو یاد رکھو عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسا ہی عمل کریں۔ غور کیجیے گا الفاظ پہ، کیا کریں کہ عمل کرنے والوں کو چاہیے، جیسے ہم لوگ یہاں عمل کر رہے ہیں، ایک نیکی والا کام کر رہے ہیں، تفسیر قرآن جو سن رہے ہیں بھی ایک نیکی والا کام ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں لوگوں کی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کے لیے ہم خود بیٹھیں گے، خود سنیں گے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اپنی نیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ اعمال اگر کریں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اور نیکی لکھیں گے۔ اگر یہی تفسیر میں بیٹھنا، اگر ہمارا مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہو کہ فلاں شخص ہم سے خوش رہے، فلاں شخص جو ہم بہت ٹوکتے رہتا ہے اس کو دکھانے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا بیٹھنا یہاں پر اس شخص کو خوش کرے گا، لیکن اللہ آپ سے اس عمل سے خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اگر کوئی شخص کوئی نیکی والا کام کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو
تو اسی طرح کا عمل کرے جو جنت کے اندر داخل کرے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوالات کر رہے ہیں کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب بھلا بتلاؤ کہ جنت کی مہمان نوازی اچھی ہے یا جہنم کے اندر زقوم کا جو درخت ہے وہ کھانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جہنم کے اندر زقوم کا جو درخت ہے وہ بہت ہی تلخ اور تیتا، بہت ہی خراب ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے جو بہت پھل رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اذالک خیر نزلا، بھلا تم لوگ بتاؤ جنت کی یہ مہمان نوازی، جنت میں تمہیں مزہ آ رہا ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا جہنم کا درخت تم کو کھانے میں مزہ آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ زقوم جو درخت ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جہنم کے اندر ایک زقوم کا ایک درخت ہوگا، گاچھ ہوگا، تو کفار و مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو محمد کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ایک تو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، اور ایک تو دوسری کی یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہوگا۔ اب بھلا بتلاؤ کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور آگ کے درمیان جو ہے درخت کیسے نکلے گا، اس طرح کی بات جو ہے مذاق اڑانے لگے۔ تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے یہ جو ہے ان ظالموں لوگوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ یہ درخت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے زقوم کا درخت، یہ جہنم کی تہ سے ایک جو ہے اس کا نکلے گا، جہنم کی جو آگ ہے اس کے نیچے سے جو ہے خوب اس کا درخت نیچے والا جو حصہ جو ہوگا وہ نیچے کے ذریعے نیچے سے اٹھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت جہنم کے اندر بھی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نکالیں گے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے کچھ چیزیں ایسے، کچھ جانور ایسے ہیں جو آگ کے اندر رہتے ہیں، جیسے کہ مچھلی کو دیکھیے پانی کے اندر رہتے ہیں، زندہ ہے کہ نہیں؟ وہی اگر ہم لوگ پانی کے اندر چلے جائیں تو زندہ رہ پائیں گے، ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو رکھا ہے تو مچھلی زندہ ہے، جیسے ہی مچھلی کو پانی سے باہر نکالیے 2 منٹ میں 5 منٹ میں مر جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کہاں سے کوئی چیز کیا چیز نکال دے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کا اوپر والا حصہ کیسا ہوگا اس کا بیان کر رہے ہیں، وہ جو درخت ہے درخت کا اوپر والا حصہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس درخت کا اوپر والا حصہ جو ہے جیسے کہ جو ہے شیطان کا سر ہوگا، شیطان کے سر کی طرح، اور ایک دنیا کے اندر سانپ جو ہے اس سانپ کے سر کی طرح وہ درخت کا اوپر والا حصہ ہوگا۔ دونوں یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کیسا درخت ہوگا جہنم کے اندر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اب جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو یہی درخت جو ہے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اسی سے اپنی بھوک کو مٹائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اپنے پیٹ کو جو ہے اس درخت سے بھرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو گلا میں اٹک جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کو نیچے ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب یہ لوگ پانی پانی چلائیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیے ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، جب یہ پانی کے لیے چلائے گا تو ان کو پانی کھولتا ہوا ملے گا، اور اس پانی میں پیپ ملا ہوا ہوگا۔ جو زخم جو ہوتا ہے، زخم کے اندر کتنا پیپ نکلتا ہے، کتنی گندگی محسوس ہوتی ہے ہم لوگوں کو دیکھ کے، وہی پیپ جو ہے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک تو بھوک کو مٹائے گا، بھوک مٹانے کے لیے یہ لوگ جو ہے زقوم کا درخت کھائیں گے، جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیپ ملے گا۔ اب یہ سوچے کہ چلو اب کھا پی لیے ہیں تو اب جہنم سے بھاگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ثم ان مرجعہم، یہ یہاں سے بھاگنا چاہے گا تو لإلی الجحیم، ہم ان کو دوبارہ دھکا دے کے جہنم میں ہی ڈھکیل دیں گے۔ یہ سوچے گا کہ بھائی چلو آپ کھا پی لیے ہیں، عذاب مل گیا ہے تو چلو اتنا باہر نکلتے ہیں، نہیں، ہم ان کو دوبارہ اسی جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے، اسی میں یہ رہیں گے۔
تو پتہ یہ چلا کہ اس اتنی ساری آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم کے بارے میں کچھ باتیں بتلائیں، پچھلے جو ہے جنت کے بارے میں بتلائے ہیں. تو ان سب سمجھے کہ واقعہ کے سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کچھ اثر ہونا چاہیے. اثر کیا ہے کہ بھائی ہم نیک والا کام کریں، نیکی والا کام کریں. اور یہ نیکی والا آپ کام کیجیے گا تو آپ کو اپنا فائدہ ہوگا، ہم کو اپنا فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ دوسرے کے دوست کے احباب میں یا کسی کے چکر میں اگر کوئی اعمال کر رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو دنیا کے اندر وہ شخص آپ سے خوش ہو جائے گا، چلو اچھا کام کیا، ہاں آج نماز پڑھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش نہیں ہوں گے. وہی اگر ایک نیکی بھی کر رہے ہیں، ایک صدقہ کر رہے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے. تو دونوں کو سمجھیے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیجیے گا تو لوگ خوش ہوں گے، اللہ خوش نہیں ہوں گے، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. وہی کام اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارے نیکی اور اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ الحمد للہ.